جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کی خیریت بھی چاہتے ہیں۔ بہت اہم خبریں ہیں اور خاص کر کے کل جو اہم اجلاس ہوا ہے راولپنڈی کے اندر، اور بہت طویل اجلاس ہوا ہے۔ میں خیال ہے کہ کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس سے زیادہ لمبی ہم نے کبھی سنی نہیں کہ 10-12 گھنٹے کا اجلاس ہو، جو ہماری اطلاعات ہیں، اور ان میں تمام باتیں ظاہر ہے کہ کل کے اہم فیصلے جو ہیں وہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں کیے گئے ہیں۔ کچھ ہمیں اطلاع ہے، کچھ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی تجزیہ دیں گے، یعنی کچھ خبریں ہیں اور کچھ تبصرہ اور تجزیہ ہے۔ امکانات بھی ہیں اس کے اندر اور ممکنات بھی اس ویلاگ کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبریں یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت گیون سینیریو ہے اس کے اندر یہ کور کمانڈرز کانفرنس بہت زیادہ اہم سمجھی جا رہی تھی، اور یہ ساری نگاہیں جو تھی کل راولپنڈی کی طرف تھیں کہ ادارہ کیا فیصلہ کرے گا، جس کو کہ بار بار اس کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں، جس طرح سے ایک سٹنگ حاضر سروس جو جنرل صاحب ہیں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، پھر جو ایک طوفان بدتمیزی ہے جو کہ ادارے کے خلاف ہے، اور ایک غم اور غصہ جو تھا وہ ادارے کے اندر موجود تھا، جو کہ کل کی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ہماری اطلاع ہے کہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتا غم غصہ تو کہا جاتا کہ بھئی غم غصہ نہیں ہے، بہت کام اور بڑا ایک مطمئن انداز میں جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کل کی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ ڈومیننٹ کر گیا کل کی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور یہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کا کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک اہم ترین موقع تھا جس کے اوپر یہ کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی تھی۔ اب اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو پہلا نقطہ بتایا گیا، آف کورس یہ تو ایک اطلاع بھی ہے، اور نہ بھی ہوتی تو یہ ہونا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس اٹیک کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر کنسرن بھی تھا۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ بہت زیادہ غم اور غصہ بھی تھا کہ اس طرح ولنریبل کر دیا گیا ہے کہ جو کھڑے فوجی ہیں، جو سڑکوں پہ نکلنے والے، جو دفاع کرنے والے ہیں، جو کور کمانڈرز کانفرنس کے کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ان کو جس طرح سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور پھر ان کو ریاکشن بھی نہیں دینا تھا، تو وہ ریاکشن جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اگر سپونٹینیس ہوتا تو حالات خراب ہو سکتے تھے۔ اس کے اوپر کافی زیادہ غم اور غصے کا اظہار کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کی سڑکوں پہ ہوا یا جو باقی جگہوں پہ ہوا، اس کے اوپر ایک پورا جسے کہنا چاہیے ادارے نے اپنی بھڑاس جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ وہاں پہ نکالی۔ جنرل باجوہ کو یہ ساری باتیں بتائی گئیں، کہی گئیں، اور ایک الٹیمیٹ ہے جب بھی آپ کسی بھی ہیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، بالکل جیسے وزیر اعظم کابینہ کا ہے، کابینہ میں مختلف جماعتیں ہیں اور ان کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ان کا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، ایک اپنا منشور ہوتا ہے جس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کور کمانڈرز جو ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ وزیر ہوتے ہیں، مگر کور کمانڈرز جو ہیں ان کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک سوچ لے کے آتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں بات کرتے ہیں، اسی ملک کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ سو وہ جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ ویو جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ انداز کے اندر پیش کیا، اور جو کنسنسس بنا وہ کنسنسس یہ تھا کہ جو بھی اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی خطرے کا سامنا ہے، اور یہ اس وقت جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ ایٹ سٹیک یوں ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پے در پہ ہوئی ہیں اس کا پورا بلیم جو ہے وہ صرف اور صرف ادارے کے اوپر آیا ہے یا فوج کے اوپر آیا ہے، اس کے علاوہ اس کا بلیم کسی اور پہ نہیں جاتا، اور اس کا ایک ریاکشن ہے جو کہ جس کو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادارے کو وہ بلیم کیا جا رہا ہے، جبکہ ادارے کا شاید اس کے اندر کوئی قصور ایز سچ نہیں ہے۔ جو وہاں پہ فیلنگ جو تھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے۔ جنرل باجوہ کے سامنے 3 آپشنز جو ہیں وہ ہماری اطلاعات ہیں کہ رکھے گئے ہیں۔
کور کمانڈرز کی جانب سے ایک آپشن یہ موجود تھا کہ آپ جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح سے فوج کے خلاف ایک منافرت پھیلائی جا رہی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، انسٹیگیشن ہے، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، یا جو بھی معاملات کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے اور نام لیے جا رہے ہیں، اس پہ آپ شٹ اپ کال دیں. یعنی آپ لوگوں کو سمجھائیں، جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو آپ ضرور کہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کیسے یہ الاؤ کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے اور ہم اپنا جو ہے وہ صبر سے کام لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس کے اندر آیا سامنے وہ یہ تھا کہ آپ پھر انگیج کریں. جو بھی اس وقت پولیٹیکل پاور ہے یا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اور خاص کر کے تحریک انصاف کے اندر بھی انگیجمنٹ کی بات ہوئی ہے کہ آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے. لیکن اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے جو معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ پھر اگر نہیں باتیں کنٹرول میں ہوتی اور اسی طرح سے جو اہم دورے بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی بھی ایٹ سٹیک ہے اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور مٹھی بھر لوگ جو ہیں اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ایک اس وقت جو ہے وہ بے ہنگم چیزیں ہیں جو کہ دکھائی جا رہی ہیں اور ہوئی جا رہی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو اس کی کہیں نہ کوئی روک تھام جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر نہیں کوئی بھی مانتا، کوئی بات نہیں سنتا، تو آپ یوں کر دیں کہ آپ اس کو ایک مارشل لاء کی صورتحال بھی آ سکتی ہے، جس کو کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انڈورس نہیں کیا گیا اس طرح سے، لیکن اس کو پھر مسترد بھی نہیں کیا گیا جو کل کی میٹنگ تھی اس کے اندر. اب رہی بات ایکسٹینشن کی، ایکسٹینشن یہ بات میں آپ کو ایکسٹینشن سے پہلے بتا دوں کہ ادارہ ایک نتیجے پہ ضرور پہنچ گیا کہ آپ نے انگیجمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی ریٹ کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو ریٹ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے بحال کرنا ہے یا رکھنا ہے. اور خاص کر کے جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول کی بات آ رہی ہے، ایک نان پولیٹیکل رول کی بات آ رہی ہے ادارے کی، تو ادارہ اس سے نہیں ہٹنا چاہتا، اس نان پولیٹیکل رول سے. لیکن اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو جو پرانا سٹانس ہے، جو کہ جناب باجوہ نے بھی ایک بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اگر نئی بات ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. لیکن ظاہر ہے مارشل لاء اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے دنیا بھر میں، ان کو بہت زیادہ پاکستان کو سامنا ان ساری چیزوں کا، تو اس کا ایک اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوگا اور ایک معاملہ ہوگا جو کہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. دیکھیے ادارے کے اندر بھی ڈیوائیڈ ظاہر ہے کہ ہو سکتی ہے اور مختلف ایشوز کے اوپر بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو بھی ایک شک جو ہے وہ اس کا شک پورا کا پورا جو ہے وہ ادارے کے اوپر جا رہا ہے کہ جی اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ایک سیاسی جماعت کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور یہ کہ وہ جو مرضی منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ بلیم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ پالیٹکس میں گھسیٹ رہے ہیں، وہ سارا. اور ادارہ نان پولیٹیکل ہونا چاہتا ہے، ادارہ جو ہے وہ آئین کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے کہ وہاں پہ بھی موجود تھی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ آئین کے مطابق کام کرنا ہے اور نان پولیٹیکل رہنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں پھر یہ بھی ہوگا نا کہ اب آپ نے اگر انگیجمنٹ کرنی ہے، جو کہ آلریڈی ہماری اطلاعات ہیں کہ صدر مملکت کو دوبارہ ایکٹیو جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پیغام رسانی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور آگے بھی جا کے ہوگی. لیکن یہ سلیوشن نہیں ہے، یعنی یہ پرماننٹ سلیوشن جو ہے وہ اس ساری چیز کا نہیں ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی کو انگیج کرنا ہے، انہی کو بات کرنی ہے آپس میں، اس کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہے. تو ایک ڈیڈ لاک کسی سچویشن سسٹم کے اندر ہی ان بلٹ ہو گئی ہے، جو کہ تھریٹ کر رہی ہے مستقل پاکستان کے آئین اور قانون کو. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کو تھریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو آپ کو محفوظ کرنا ہے اور غیر آئینی کام کوئی نہیں کرنا، کیونکہ پہلے ہی اتنا زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کانٹروورشل کر رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل رول کیوں نہیں پلے کر رہے، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. وہ 9 جماعتیں ہیں، ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے، اور کوئی اتنی بھی بری صورتحال نہیں ہے اس ووٹ بینک کی کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے. تو یہ رفٹ جو ہے یہ اس پہ ادارہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل ایک آواز کے ساتھ ہے کہ نہیں، پولیٹیکل نہیں ہونا، نان پولیٹیکل بھی جو نہیں ہے، نان پولیٹیکل رہنا ہے لیکن کانسٹیٹیوشن رول پلے کرنا ہے. اب ہوگا کیا، ہونا کیا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں کے اندر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی ہے،
اور جب سمری موو نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ نہیں کریں گے. پرائم منسٹر اس وقت لنڈن چلے گئے ہیں. ایکسٹینشن کی باتیں ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ایکسٹینشن کی فارمولاز جو ہیں وہ بھی، میں اس کی ڈیٹیل میں بہت نہیں جاتی، مگر فارمولاز پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہمیں ابھی تک، ہم ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر مارشل لاء بھی نہیں لگانا، چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے تو پھر کیوں نہ ایکسٹینشن دے دی جائے. آج انصار عباسی صاحب نے بھی سٹوری دی ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایکسٹینشن، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے. ہماری اطلاعات اس سے مختلف ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہے یہ اس میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں چاہتی کہ یہ ایکسٹینشن ہو. اب کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، مگر اگر یہ ایکسٹینشن جو ہے اگر ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کے فارمولیز بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی جیسے مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یہ دودھ کے فارمولے ہوتے ہیں نا، جس طرح سے ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اس کے اندر فارمولاز ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح کے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں کہ فلانے کو اگر وائس کر دیا جائے، فلانے کو کر دیا جائے، 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہو جائے، 3 مہینے کے ایکسٹینشن کے بعد جو ہے وہ آپ جو وائس چیف ہے وہ چیف بن جائے. یہ سب مارکیٹ کے اندر جو ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ میں اس کے تناظر میں تبصرہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اگر ادارہ اس وقت جو ہے نا اس کی ایک، کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ ادارے کے بیچ کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور چیلنج کرنے والا ادارے سے باہر ہے. چیلنج یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہماری منشا کے مطابق 3 مہینے آپ ایکسٹینشن لے لیں، پھر الیکشن کرا دیں، پھر میں اگلا چیف آ کے لگا دوں گا. اب ادارے کو ایک چیلنج مل گیا ہے، ادارے نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا کرے گا. ادارہ میرٹ پہ چلتا ہے، ادارے کے اندر ایک سٹرکٹ میرٹ ہے، ادارے کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن بہت طویل عرصے سے چل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ کرسی سے سب کو پیار ہوتا ہے، جانا ذرا دل مشکل ذرا کرتا ہے دل جانے کو. ایک جنرل صاحب آئے، جنرل ایوب تو وہ 10 سال رہ گئے، دوسرے جنرل صاحب آئے تو وہ 10 سال، تیسرے آئے تو وہ 10 سال، مشرف صاحب آئے تو وہ 9-10 سال، اور پھر ایکسٹینشنوں کی ایک لمبی داستان ہے. تو اس سے ادارے کا جو ڈسپلن ہے اور جو میرٹ ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، آف کورس پڑتا ہے. تو اب ادارہ جو ہے اس نے رسپونڈ کرنا ہے. اس ادارہ اگر اس تھیری کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے جو عمران خان صاحب نے دی ہے، اور کل بھی انہوں نے گفتگو میں کہا ہے کہ جی ایکسٹینشن جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے، $1 ملین کوسچن ہے کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نیا چیف آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن آن بورڈ ہے، اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا گیا ہے. کس کی طرف سے کیا گیا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، میں اس پہ کنفرمڈ نہیں ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل پہ نہیں جاتی. مگر جس نے بھی کیا ہے اس نے ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ آئیڈیا دے کے آپ ادارے، کیونکہ جنرل باجوہ یہاں ایک بریفنگ کے اندر جو ہے وہ بہت، اسلام آباد میں انہوں نے ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں کھل کے کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینے لگا، اور میں نے پہلے بھی نہیں لینی تھی، مجھے دی گئی تھی، اور میں نے اب بھی نہیں لینی. تو اب ان کے اپنے جو ورڈز ہیں جو کہ 100 بندوں کے سامنے انہوں نے کہے تھے، اب اس کے اوپر بھی ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ حالات جو بھی ہو جائیں، کیا ادارے کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کا جو نیا چیف ہے وہ سنبھال نہیں سکے گا سچویشن کو؟ تو سنبھال سکے گا. اتنے سالوں کی محنت کے بعد اور سب اپنی ٹریننگز اور اپنی ورکشاپس اور اپنی ایجوکیشن کے بعد جو ہیں وہ 4 ستارے لگتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. اور جنرل باجوہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اب ایکسٹینشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ ریئیکشن آئے گا. یہ ریئیکشن جو ہے فوج کے اندر سے آ سکتا ہے، اس ممکنہ طور پر یہ خارج از امکان نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا کوئی چیف کنٹینیو کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں، اور یہ خود جنرل باجوہ نے اس دن بریفنگ میں بات کی کہ پورے ادارے کا جو سیٹ اپ ہے اور سسٹم ہے وہ بدل کے رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ادارے کے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دوسری صورت اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی بات، یہ تو ان کی کامیابی ہوگی بہت بڑی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشن لے لیں اور وغیرہ وغیرہ. 3 مہینے کے لیے تو کوئی نہیں آتا، پھر جب آتا ہے تو پھر لمبے ہی لوگ آتے ہیں. تو یہ وہ ایک طرح سے ڈریگ ان کرنے کی کوشش ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن اب ہونا کیا ہے، لنڈن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے بالکل، کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کے دیگر جو سینئر اراکین ہیں، رہنما ہیں، جو پیپلز پارٹی کے اکابرین ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے آپس میں
ایک دو دنوں میں ہماری اطلاع ہے کہ گفتگو کرنی ہے آپس میں، کوئی فیصلہ کرنا ہے، لیکن ابھی تک ان کا بھی کنسنسس اسی پہ ہے کہ نئے چیف کو جو ہے وہ آنا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. سو اب یہ ٹوٹلی اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ گیند ایکسٹینشن پہ بات جانی نہیں چاہیے تھی، اور اس کا ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اس طرح کا کوئی ان کو بات وہ کوئی کہتا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے اس بات کو. لیکن یہ جو ہے یہ ایک اتنا بڑا واقعہ بن گیا ہے پاکستان کا، یعنی پوری پاکستان کی جو پولیٹیکل منورنگ ہے وہ اب ایک اس جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ پاکستان میں اب اس تبدیلی کو بھی آنا چاہیے کہ اب سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ کے اوپر نہ ہوں، بلکہ پاکستان کا ایک نظام ہے. اگر جمہوریت یہاں پہ واقعی ہے تو جمہوریت پارلیمان کے اندر ہو اور میرٹ کے اوپر چیزیں ہوں، اور میرٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہ ماشاءاللہ بہت سارے سینئر جرنیل ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھی سوچ ہے ان کی، وہ بھی آگے آ سکتے ہیں. اور یہ ٹوٹلی یہ پرائم منسٹر کی پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنا حق کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کس کو لگانا ہے کس کو نہیں. اور اس پہ کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم لگائیں جو بھی کریں، شہباز شریف صاحب لگائیں، ان کو اس پہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو اب ادارے کی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہے یا عمران خان صاحب کے بیچ میں ہے. عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی یعنی ایکسٹینشن ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ یعنی دباؤ بڑھے گا، جو کہ موسٹ لائکلی عمران خان صاحب کی طرف سے مطالبہ ہے. ابھی تک فوج کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ تو سامنے نہیں آیا. تو کیا ہوگا کیا نہیں، اب یہ ٹوٹل فیصلہ کلی طور پر جو ہے وہ فوج کو کرنا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے یا آپ نے جو ہے وہ ایک نیا چیف لے آ کے معاملات کو جو ہے وہ نارملائز کرنا ہے. اس بیچ میں ایم بی ایس کا پاکستان کا وزٹ بھی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیا ہے یہ وزٹ بھی، اور چائنا کا بھی وزٹ، چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی، اور پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی $13 بلین کی بات ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں تب ہو رہی ہیں جب وہ پولیٹیکلی ان پاپولر جو پارٹی بن چکے ہیں یا وہ ان پاپولر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں. سو فیصلہ آپ بھی منتظر رہیے، ہم بھی منتظر رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.